بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، ابھی آپ حضرات نے حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب دامت برکاتہم سے بڑی وقیح اور پرمغز خطاب سننے کے بعد اور بڑے حضرت دامت برکاتہم کے سامنے اگر کشائی یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، پھر بھی حضرت کا حکم ہوا ایک دو جملے کہنے کے لیے، تو الامر فوق الادب کے تحت بڑے حضرت کے حکم پر میں ایک دو جملے حضرت کے سامنے کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ حضرت والا اس کے بعد دو نصیحتیں آپ حضرت کے سامنے کریں. ابھی میں نے ایک آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ حضرت کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے جو بال بچے ہیں، اپنے ماتحت جو حضرات ہیں، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. جہنم کی آگ سے خود بھی بچنا ہے اور اپنی آل اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے میں نے ایک حدیث شریف آپ حضرت کے سامنے پڑھ کر سنائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا. جلد از جلد نیک اعمال کر لو فتنوں کے آنے سے پہلے. آپ حضرات سنتے ہوں گے بیانات میں کہ دجالی فتنہ آنے والا ہے، اور بھی بہت سارے فتنے آ چکے ہیں کہ جو ہمارے ہاتھوں میں، ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، یہ خود ایک بہت بڑا فتنہ ہے. وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں کے آنے سے پہلے جتنا ہو سکے اپنی عبادتیں کر لو کوشش کر کے. جب فتنے آ جائیں گے تو پھر آپ چاہ کر بھی عبادت نہیں کر پائیں گے، اچھے احکام نہیں کر پائیں گے، نیک اعمال نہیں کر پائیں گے، نمازیں پڑھنا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، دینی کام کرنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ روز روز کے جو فتنے آ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اچھے اعمال کریں. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ آج کل جو ہے ہمارے سامنے ہو رہا ہے. آپ نے آگے فرمایا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایک انسان، ایک مرد، ایک آدمی صبح کرے گا مسلمان ہونے کی حالت میں اور شام کو کافر ہو جائے. ویمسی کافرا، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے. اور ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور شام میں جو ہے مسلمان رہے گا، مسلمان ہونے کی حالت میں سوئے گا، صبح ہوتے ہوتے جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا. تو یہ جب فتنے آئیں گے، فتنوں کے دور میں لوگ جو ہے اسلام چھوڑ دیں گے، مرتد ہو جائیں گے، کفر تیزی سے پھیل جائے گا. تو اس لیے ان حالات کے آنے سے پہلے ہم لوگوں کو جو ہے اپنی بھی حفاظت کرنا ہے، اپنے آل اولاد کی بھی حفاظت کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، کچھ ضروری باتیں دو چار میں بتا دیتا ہوں. ایک تو جو ہے سب سے پہلے ہمارے جو بچے ہیں ان کے ایمان کی فکر کرنا ہے. ماشاءاللہ پورے گاؤں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ذمہ دار حضرات بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، ائمہ بھی ہیں. تو آپ کے گاؤں میں جتنے بچے ہیں 3 سال، 2، 2.5 سال، 3 سال سے لے کر، ان کی ایک فہرست بنائیے، ان کا پورا ایک سروے کیجیے کہ ہمارے پورے گاؤں میں کتنے بچے ہیں، 200، 250، 300 جتنے بھی ہیں، ان کی فہرست بنا کر پورے کے پورے بچے مکتب پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، پوروں کو نازلہ قرآن آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، ہمارے پورے بچے نازلہ قرآن ختم کیے ہیں نہیں ختم کیے ہیں. آپ لوگ سروے کیجیے، ذمہ دار حضرات جو ایک سروے فارم لے کر گھر گھر میں جا کر پورے بچوں کی لسٹ بنا کر کتنے بچے رہتے ہیں، کتنے بچیاں رہتے ہیں، کس عمر کے بچے ہیں، کس عمر کی بچیاں ہیں، یہ پوری فہرست نکال کر آپ لوگ جو ہے اس پر توجہ دیجیے.
بچیاں اور بچے جو ہے اسلام چھوڑ رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں. تو حضرت نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا جاؤ سروے کر کے آؤ کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو حضرت کے بڑے بڑے شاگرد حضرات گاؤں میں گئے، معلومات کیے. تو پورا جانچنے کے بعد، پورا دیکھ کر آنے کے بعد انہوں نے جو رپورٹ دی، انہوں نے یہ کہا کہ جو مرتد ہو رہے ہیں، بچے جو ایمان سے نکل رہے ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جن کو ناظرہ قرآن مکمل نہیں آتا تھا، جن کا ناظرہ مکمل نہیں ہوا تھا، وہی لوگ مرتد ہو رہے ہیں، وہی لوگ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں. اس لیے ہماری سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے ذہنوں کے خراب ہونے سے پہلے، بڑے ہونے سے پہلے، چھوٹے ہی میں ان کو جب کوئی سمجھ نہ ہو، کچھ بھی معلوم نہ ہو دنیا، ان کو ناظرہ پڑھاؤ. کم از کم سب بچوں کو ناظرہ قرآن ختم ہونا چاہیے، پورے بچوں کو ناظرہ آنا چاہیے، چاہے وہ اسکول پڑھے، کالج پڑھے، مدرسہ جائے، کچھ بھی کرے. ہر بچہ آپ کے گاؤں کا نورانی قاعدہ ختم کر کے ناظرہ کلام پاک مکمل کرنا چاہیے. انشاءاللہ یہی بہت بڑی چیز ہے جس سے کیا ہے وہ ابتدا سے بچ جائے. اس کے علاوہ اور کیا کرنا ہے؟ اس کے علاوہ بھی جو ہے بہت سارے کام کرنے پڑیں گے. آپ حضرات کو اسکول جو ڈال رہے ہیں، آپ دیکھ کر ڈالیے کیسے اسکولز میں جا رہے ہیں ہمارے بچے، وہاں پہ کیا سکھایا جا رہا ہے، کدھر کیا باتیں بتائی جا رہی ہیں. بچوں کے گھر کو واپس آنے کے بعد ان کو پوچھیے کہ بھی آپ کو کیا سکھایا جا رہا ہے. ابھی تروپتی میں ایک مطلب ایسے معلوم کیا گیا، تو بچے جو ہے بتا رہے تھے کھانے سے پہلے ان کو جو ہے وہ جو ان کے منتر ہیں وہ ان کو سکھائے جا رہے ہیں. کھانے سے پہلے کے نام کے ایک منتر، کھانے کے بعد کے نام کے منتر. سب نے اپنی کوٹے میں اور بہت سارے علاقوں میں جو ہے صبح میں جا کے ہی جو ہے سورج کی پوجا، اس کی پوجا، اس کی پوجا. تو ہمارے بچوں میں آہستہ آہستہ وہ لوگ زہر گھول رہے ہیں. اچانک ایک دن میں جو ہے بچیاں جو ہے اور یا بچے جو ہے مرتد نہیں ہو جاتے. آہستہ آہستہ ہم لوگوں کو پتا بھی نہیں رہتا، ہم لوگ جو ہے کسی نہ کسی اسکول میں ڈال دیتے ہیں اس بہانے سے کہ جو ہے بچہ بہت اچھا پڑھے گا، انجینئر بن جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اس لیے فلاں اسکول میں ڈال دو. اور وہاں پہ جو زہر دیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ ہم کو پتا بھی نہیں رہتا، لیکن اچانک جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. اس لیے ہم جن اسکولوں میں ڈال رہے ہیں، پہلے تو اگر آپ کے KGF میں یا اطراف میں کوئی اچھے مسلمانوں کی اسکول ہو تو وہاں پہ ڈالیے. اگر نہیں آپ نہیں ڈال سک رہے ہیں، کہیں دوسری جگہ ڈال رہے ہیں، تو پھر اس کی ایمان کی حفاظت کیجیے. شام آنے کے بعد اس کو ضرور مکتب بھیجیے، اس کی ایمان کی حفاظت کیجیے. اور بارہا پوچھتے رہیے کہ بھئی کچھ غلط تو نہیں سکھایا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، آپ کو کیا سکھایا جا رہا ہے. یہ معلومات بھی کرتے رہیں ساتھ میں. اسی طریقے سے ہفتے میں ایک مرتبہ کم از کم عورتوں میں بیانات کا نظام ہونا چاہیے. آج کل کیا ہے، مرد حضرات تو جمعے کے خطبے سن لیتے ہیں، کوئی بھی آئے تو ایسے اجتماعات میں بھی سن لیتے ہیں، اجتماعوں کو بھی چلے جاتے ہیں. تبلیغی اجتماع ہوتے رہتے ہیں سال میں، تو تبلیغ میں بھی جاتے ہیں، چلا بھی لگاتے ہیں، 4 مہینے بھی لگاتے ہیں. لیکن عورتوں میں، مستورات میں، بچیوں میں خاص طور سے جو ہے یہ سب نہیں ہوتا. ان کو دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، مذہب کیا ہے معلوم نہیں ہو. خاص طور سے بچیاں ایک لیول تک آتی ہیں مکتب میں، پھر روشہ ہو گئے تو پھر آتے ہی نہیں. تو 10-11 سال سے لے کر ان کی شادی ہونے تک 10 سال کوئی ایمان کی بات نہیں سنتے ہو. آپ جو ہے نا ان کے لیے کوئی نظام کرتے ہیں، نہ گھروں میں کوئی ویسا نظام ہے تعلیم کا. تو جب وہ کچھ نہیں سنیں گے اور ایک طرف سے جو ہے ان کو غلط باتیں ہی بتائی جا رہی ہیں، غلط طریقے ان کے ذہنوں میں ڈالی جا رہے ہیں، تو ایک نہ ایک دن تو پھسلے گئی. اس لیے جو ہے آپ حضرات مستورات میں بھی بیانات کے کچھ نظام بنائیں. ہر ہفتہ جو ہے کسی نہ کسی کو، بہت سارے علماء ہیں ماشاءاللہ قائلین ہیں، تو کہیں ایک اچھے حال میں جڑ کر ان کا بھی ایک نظام کہ بھی ایمان کیا ہے، عقیدے کیا ہے، سمجھ اسلام کیا ہے، ضروری باتیں ان کو معلوم ہونی چاہیے. اسی طریقے سے جو بچے بڑے ہو جا رہے ہیں، کالجوں کو جا رہے ہیں یا بڑے ہو گئے ہیں، ان کی تعلیم کا بھی نظام ہو. مسجد کو نہیں آ سکتے، لیکن جو ہے کچھ عورتیں ایسی ہوں پڑھی لکھی آپ کے گاؤں میں ہوں، تو ان کے ذریعے سے جو ہے مکتب شروع کیجیے. اس میں بچیوں کو بلا کر پڑھائیے، ان کا قرآن مکمل نہیں ہوا تو مکمل کرائیے، ان کو کچھ دین کے بارے میں بتائیے. تو اس طریقے سے آپ جو ہے اپنے گاؤں کو یہ ایمان کی حفاظت، گاؤں میں ایمان کی حفاظت آرام سے کر سکتے ہیں. اور بھی بہت سارے طریقے ہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے آج کل کیا ہو رہا ہے، بچے بگڑ رہے ہیں. خاص طور سے موبائل ہے. موبائل جو ہے بچے یا بچیاں جو دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کدھر دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی نگرانی میں ان کو دیجیے. وقت متعین کیجیے کہ بھی آدھا گھنٹہ ہمارے سامنے بیٹھ کر دیکھو کیا دیکھنا ہے، پھر لے کر رکھو. ختم قصہ ختم. ان کو الگ سے لے کر دے دیے، وہ جو چاہے کر رہے ہیں. آج جو
बिगड़ रहे हैं बच्चियां बहुत सारी इसी वजह से कर रहे हैं। और इसी अगर कॉलेज वगैरह में जा रहे हैं तो कड़ी निगरानी रखिए, आप खुद जो है जाकर छोड़िए और आप खुद जाकर क्या है बुलाकर लाइए साथ में, और मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने मत कीजिए। आजकल क्या हो रहा है, उधर तरफ से दूसरे तरफ से जो है बहुत सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं हमारे बच्चियों को खराब करने के। जो है EMI में जो है मोबाइल ले लेते हैं 2-3 हजार रुपए में, किसी के नाम पे भी ले लिए, अगर एक गिफ्ट में देखिए बच्चियां खुश हो गए कि भाई हमको तो फ्री में फोन दे दिया गया। अब वो बातचीत हो रही है रोजाना के उन लोगों के आपस में और हमको पता भी नहीं रहता है। तो ये सब चीजें बहुत सारी बातें हैं, वक्त नहीं है, आप लोग बहुत देर से जो बयान सुन रहे थे। तो आप जो है अपने गांव के दीनी माहौल को बाकी रखिए, और अगर आपके पास आपके घर में 2 बच्चे 4 बच्चे हैं तो 1 या 2 बच्चे को जरूर मदारिस को भेजिए। एक को जो है दीनी तालीम के लिए कुर्बान कीजिए, उसको जो है मदरसों के हवाले कीजिए, ताकि वो पढ़कर आए तो फिर आपके घर वालों की, आपके गांव की ईमान की हिफाजत कर सके। इस तरीके से जो है आप बच्चियों में जो है दीन की ईमान की हिफाजत के लिए फिक्र खाएं, अपने बच्चों में जो है मदारिस को भेजकर उनके दीन की ईमान की फिक्र खाएं। और मैंने जो पहली बात बताई थी कि जो है पूरे बच्चे 100% बच्चे आपके नाज़िल कुरान पढ़कर बनना चाहिए, उसका निजाम बनाइए। आप लोग अभी भी सर्वे कीजिए कि हमारे यहाँ पूरे बच्चों को नाज़िल कुरान आता है कि नहीं आता है, सबने मुकम्मल किया है कि नहीं किया है, इसका एक निजाम बनाइए। जहाँ पे ये है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इर्तिदाद नहीं है। केरला में बहुत कोशिश की जा रही है लेकिन वहाँ पे इर्तिदाद उतना नहीं है। इसकी वजह यह है कि वहाँ पे मकातिब का निजाम बहुत बेहतरीन है, पूरे 100% बच्चे मकतब को जाते हैं। अगर मकतब को नहीं जाएगा तो उस बच्चे का मदरसे में दाखिला भी नहीं होगा, मकतब वाले सर्टिफिकेट देंगे तो दूसरे मदरसों में इसका दाखिला होगा। ऐसे ही जो भटकल हम गए थे, भटकल में भी जो है 100% बच्चे जो है माशाल्लाह मकातिब का निजाम है, उन्हीं के मुसलमानों के स्कूल है, मुसलमानों के कॉलेज है, सब कुछ मुसलमानों का है, इसलिए वहाँ पे भी इर्तिदाद नहीं है। फिर भी फिक्र खा रहे हैं लोग कि हमारे बच्चियां कहीं भटक ना जाए। इस तरीके से आप हजरात भी जो है जो जिम्मेदार हजरात हैं उनसे दरखास्त है कि आप लोग अपने उलमा को लेकर, अपने आइम्मा को लेकर एक सर्वे पहले करें, फिर जो जो बच्चे रह रहे हैं नहीं आ रहे हैं उनके वालिदैन से बात करके उनको जो है नाज़िला और नूरानी कायदा पढ़ाएं। और अगर घर में 2-3 बच्चे हों तो एक बच्चे को जरूर मदरसा भेजें, ताकि आपके गांव का जो माहौल है वो बाकी रहे, जब जाकर इंशाअल्लाह इसमें कोई फितने दाखिल नहीं होगा। अल्लाह हम सबको इन फितनों से हिफाजत